الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ اقرار کرتے ہیں زبان سے۔ پہلی بات اقرار ہی ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ جو اسلام میں بھی جس نے داخل ہونا ہے اس نے پہلے اقرار باللسان اسے کہتے ہیں، زبان سے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کہنے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی غیر ملک کے اندر ہے اور وہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی اسے نہیں، وہ بھی اگر یہ اقرار کر لیتا ہے اپنی زبان میں ہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور واقعی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رہنما ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اقرار باللسان، اور اگلی بات ہے تصدیق بالقلب، کہ دل بھی اس کا اس پہ گواہی دے۔ جب دل گواہی دے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ دائرہ اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے گا۔ پہلا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور پھر اس کے دل کے اندر ایمان کا داخل ہونا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ استقامت سے ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی اب نہیں ہلنا ہم نے، بس اب اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ کیوں رب کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کے تو 99 سے بھی زیادہ نام ہے نا، 99 تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن اللہ کے نام تو اتنے ہیں جس کی حد کوئی نہیں۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی زبانوں میں بھی اللہ کا نام لیا۔ ہمیں یہ نام اس لیے بتایا گیا کہ ہم تاکہ کسی مغالطے میں نہ شامل ہوں، کہ اپنے پاس سے نہ نام بنائیں، ہم اللہ کو انہی ناموں سے پکاریں جن ناموں کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کرا دیا کہ بھئی یہ اللہ کے نام ہے۔ کوئی اور نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہندو یہ کہتے ہیں ہم بھی بھگوان کہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اللہ اتنے اللہ کی خوبصورت اسماء الحسنہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں، کسی بھی نام سے مجھے پکارو، تو ہمیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرائے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا، اب وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی کہ اب ہم ہلیں گے نہیں یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ کیا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ عام بندے ہیں۔ ان پر کیا نازل ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا، اور وہ آ کر انہیں کہتے ہیں، فرشتے بات نہیں کرتے دل میں جما دیتے ہیں نا، اللہ تخافوا کہ تم خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ وہ آ کے اس کے دل کو جما دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب فرشتہ آ کے تو بات نہیں کرے گا کسی سے، فرشتے نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری کلام ہو گیا جبرائیل امین کا، جب وہ تشریف لائے اور آ کر انہیں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارزائیل آئے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں، اور آج کے بعد کسی سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ آپ نے کہا بلاؤ ان کو۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔
تو آپ نے کہا میں بھی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں بھی رفیق الاعلیٰ کے پاس اب جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر فرشتہ نہیں آیا کسی اور جگہ۔ یہ لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں نا کہ وہ جو فرشتہ آیا فلاں قبرستان میں حساب لینے کے لیے، تو بزرگوں نے تھپڑ مارا کہ خبردار آئندہ اس قبرستان میں ہی نہیں آنا، تو فرشتہ بھاگ گیا، اس نے کہا جی میں تو آئندہ آؤں گا ہی نہیں۔ یہ سب کہانیاں یار، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں قبرستان میں فرشتہ بھی نہیں داخل ہوتا بزرگوں کی وجہ سے۔ تو بھائی ان کا حساب اگر فرشتہ جنت البقیع میں آ سکتا ہے جہاں عبداللہ بن ابی دفن ہے، اس کو بھی تو ادھر ہی دفن کیا گیا تھا نا، اس کو دفن کرنے کے لیے کہیں اور تھوڑی لے گئے تھے۔ تو اگر وہاں فرشتہ آ سکتا ہے تو یہاں بھی فرشتہ آتا ہے بھائی، فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں آخری دفعہ بندہ فرشتے سے کلام نہیں کر سکتا، ہم فرشتہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم فرشتہ دیکھ لیں ہماری نیند ہی ختم ہو جائے، ہم پہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قبر کے اندر ہونے والے حالات کو دیکھ لو تو قبرستانوں میں جانا بھی چھوڑ دو اور مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو۔ میں ایک صاحب تھے، وکیل تھے، وہ بڑے مشہور ملتان کے، ان کو اس بات کا بڑا شوق تھا کہ یار یہ میں دیکھوں، مجھے کشف القبور حاصل ہو جائے، قبروں میں کیا ہوتا ہے یار، شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ اور جب بھی وہ دعا کریں کہیں اے اللہ مجھے دکھا قبرستان میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ پتہ تو چلے آخری کی دنیا کیا ہے۔ ایک دن ایک جنازے کے ساتھ وہ گئے، کوئی ایسی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے جس دعا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، یار اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ ورنہ صحابہ کو کہہ دیتے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قبروں میں، آپ نے کہا تم اگر دیکھ لیتے جو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ جو جگر اور گردہ ہے نا دیکھنے والا، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے نا، پیغمبر ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم اور آپ تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا اگر تم دیکھ لو اور تم جان لو کہ کیا ہوتا ہے، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اور قبرستانوں کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ اس صاحب نے اس جنازے پہ گئے، ادھر بھی یہی دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا۔ پھر بعض وقت شنید ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد وہ مسجد میں آیا، ادھر ہی مسجد تھی، جنازہ گاؤں کے اندر مسجدیں بنی ہوتی ہیں، لوگ جنازہ پڑھا، وہاں لیٹ ہو گئے تو مغرب نماز اس نے مغرب کی پڑھی، مغرب پہ اس نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آئے ہوں آج مجھے دکھا۔ پھر وہ مسجد سے نکل نہیں سکے، باہر آتے تھے تو دوڑ کے اندر چلے جاتے تھے، روتے تھے کہ یار باہر تو میں آگ دیکھ رہا ہوں چاروں طرف، باہر تو یار مجھے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں، میں نہیں باہر نکلوں گا۔ وہ مسجد میں ہی رہے 2-4 دن، روتے رہے، اس کے گھر والے بھی لینے آئے، کہے نہیں میں نہیں باہر آؤں گا، میں اب دیکھ رہا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر زبردستی انہیں اٹھا کے گھر لایا گیا، اور اسی غم کے اندر ہی وہ فوت ہو گئے، کوئی کام نہ کر سکے۔ ہر وقت وہ کہیں کہ یار میں جو دیکھا ہے منظر وہاں پر میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ بس جسم پہ ہڈی رہ گئی اور کھال چھوٹی سی۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے جی، آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ساتھ اور صحابہ بھی تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اس کو دیکھا، اس کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے نا، اس کے پر سارے کھینچ لیے جائیں، سارے پر اتار دیے جائیں تو نیچے سے گوشت کا گلوتھڑا سے نکل آیا۔ کہتا اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو جاتے ہی آپ نے پوچھا کیا تو نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی، کیا دعا تو نے مانگی تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں بڑا گناہگار ہوں، اے الہ العالمین تو نے جو بھی عذاب مجھے دینا ہے بس دنیا میں ہی دے لے، آخرت میں مجھے عذاب سے بچانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں اللہ تجھے معاف کر دے؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو ابھی زندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی کوئی توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے تیرے لیے کہ تو یہ دعائیں مانگ رہا ہے؟ تم یہ دعا مانگو اے الہ العالمین مجھے حالت ایمان پہ رکھنا اور کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کسی پریشانی میں نہ ڈالنا، کسی عذاب میں نہ ڈالنا، اگر میرا کوئی گناہ ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ تمہیں تو یہ دعا مانگنی تھی۔ جب آپ کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھتے تو آپ پوچھتے کیا تم عافیت کی دعائیں نہیں مانگتے تھے؟ وہ کہتا ہم نے کب عافیت، ہم تو کہتے ہیں بڑی خوشی سے موج معلہ گزر رہا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہونا، ہم ٹھیک جا رہے ہیں جی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اللہ سے اللہم انا اسألک العفو والعافیت والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔
یہ عافیت بڑی نعمت ہے نا. صحت بھی ہے اور عافیت نہیں ہے تو پھر صحت کا کیا فائدہ. صحت ہے اور ساتھ عافیت ہے اور صاحب ایمان ہے تو پھر بڑا کامیاب مسلمان. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو عافیت مانگنی چاہیے تھی, آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی, اس نے بھی توبہ کی, وہ دوبارہ صحت مند ہو گئے, دوبارہ صحت لوٹ آئی. تو یہ جو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں فرشتہ دل میں ڈال دیتا ہے, اس کی ایک مثال ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں, دائیں اور بائیں, ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے. جب انسان برائی کرتا ہے تو برائی والا برائی نہیں لکھتا, لکھنے لگتا ہے تو نیکی والا روک دیتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ابھی جلدی نہ کرو, ہو سکتا ہے معافی مانگ لے, ابھی اور کام تو نہیں نہ کیا یار, گناہ ہی کیا نا, ابھی مت لکھو, ہو سکتا ہے استغفار کر لے, استغفار کرے گا تو میں لکھوں گا, پھر تمہیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ انتظار کرتا ہے. لیکن جب آدمی بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر تو اسے لکھنا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا لکھنے والا تو موجود ہے, وہ کمی کوتاہی نہیں کرتا, انتظار تو کر سکتا ہے. پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی, ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کسی مستحق آدمی کو دیکھتے ہیں, کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے تو فرشتہ دل میں کہتا ہے فوراً کہ یار اس کی مدد کر. آپ نے کہا پہلا خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہے, جو کہتا ہے ہاں یار مدد کرو. جب ہم مدد نہیں کرتے سوچنے لگ جاتے ہیں, یہ شیطان ہے جو کہتا ہے یار سوچو, وہ یار یہ ایک ہی مستحق تو نہیں ہے نا, اور بھی تو بڑے مستحق ہیں, تم کیوں ٹینشن لیتے ہو اس کی مدد کرنے کی, اور تم ویسے بھی مدد کر رہے, اور بھی لوگ تو مدد کر ہی رہے ہیں, اگر تم نہیں مرو کرو تو غور کر دے گا. آپ کے تو اور بھی بڑے مسائل ہیں, آپ کے تو اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ نے بھی گاڑی بھی بڑی قیمتی خریدی, اس کا بھی بڑا خرچہ ہے یار, آپ اس کو چلاؤ. اس کی مدد کرنے والے اور بتیرے ہیں. اور آدمی اگر نیکی سے رک جاتا ہے تو پھر شیطان کہتے چڑھ جاتا ہے, وہ نیکی کرنی نہیں دیتا. اس لیے حکم دیا کہ جب نیکی کا موقع آئے فوراً نیکی کر گزرو. کیوں کہا گیا کہ بہترین عمل جو ہے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے. آپ گپ لگاتے رہیں 8-10 بندے کو, بندہ آپ کے فوراً, اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے کان میں اذان کی آواز آ جائے گی, اور اگر وہاں اذان کی آواز آ بھی نہیں سکتی تو وہاں کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ یار نماز کا وقت ہو گیا بھائی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم اپنے بندے کو متوجہ ضرور کریں گے کہ بھائی ٹائم ہو گئی. اگر وہ پھر بھی بیٹھا رہتا ہے, ساتھ والے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار بات ختم کر لیتے ہیں, بس پروگرام ختم ہونے والا ہے, ٹی وی پہ ختم ہونے دے تو کر لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر پہلے تکبیر اولیٰ رہتی ہے, پھر رکعت بھی رہ جاتی ہے, اور پھر پتہ لگتا ہے جماعت ہی نکل گئی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یار اب تو 9:20 ہو چکی ہیں, 9 بجے عشاء تھی, جماعت ہی نکل گئی, کہتا ہے پھر آرام سے پڑھ لیں گے. پھر آرام سے جب سونے لگتا ہے 11-12 بج جاتے ہیں, اب تھکا ہوتا ہے, کہتا ہے یار تھک گئے ہیں, اب یار صبح ہی قضا کر رہے ہیں. اب وہ ایمان اور کفر کے دروازے پہ پہنچ گئے نا. وہ نماز جس نے وقت پہ اگر اس وقت پڑھ لیتا تو 15 منٹ میں فارغ ہو جاتا, اب آرام سے سوتا. ادھر سے لیٹ کی, وہ لیٹ پھر ترک ہو گئی, ترک نہیں ہوئی قضا ہو گئی, وہ تو اللہ معاف فرمائے. تو کبھی کوئی بھی نیک عمل ہے جب موقع ملتا ہے تو فوراً کر گزریے, اس کو لیٹ یا ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیلے کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ, ان کے دل میں ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, ان کے سارے کام فرشتے سنوارتے ہیں, ان کے دل کے اندر یقین ڈال دیا جاتا ہے. وہ جو سوچتے ہیں فرشتے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, اب یہ آپ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تنزل علیہم الملائکۃ, ان کے اوپر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں. اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں, وہ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ بھائی نہ ڈرو نہ غم کرو. ڈر یہ ہوتا ہے آنے والے حالات کا کہ یار یہ نہ ہو جائے, غم ہوتا ہے کہ یار پہلے ہی بڑے نقصان ہو گئے. وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہو, آگے چلو. اور وہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, ہم تمہیں جنت کا وعدہ کرتے ہیں جو تمہیں ملے گی, اس کی بشارت جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کر رہی ہے. یہ تو آخرت کی بات ہو گئی. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, فرشتہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں بھائی, ہم مددگار ہیں جناب آپ کے,
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کتنا بڑی خوشخبری ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے مددگار ہیں بھائی، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں، اور آگے کیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا، یہ بڑی اہم آیت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہے اور اس پہ استقامت ہے نا، ظاہر ہے صاحب ایمان ہے تو حرام کی خواہش تو نہیں کرے گا، صاحب ایمان ہے تو حرام تو نہیں لے گا کسی سے، صاحب ایمان ہے تو کسی کے لیے مصیبت تو نہیں پیدا کرے گا، صاحب ایمان ہے۔ آپ نے کہا کسی صحابی کو کہ تم وعدہ کرو کہ لوگوں کے ہر اچھے کام میں مدد کرو گے، اس نے کہا جی میں بڑا کمزور ہوں، ہر کام میں تو نہیں نہ وعدہ کر سکتا کہ ہر ایک نیک کام میں مدد کروں گا، بڑا کمزور آدمی ہوں۔ آپ نے کہا چلو یہ وعدہ کر لو کہ کسی کے جائز کام میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے، یہ تو کر سکتے ہو نا؟ اس نے کہا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کے جائز کام میں، کیونکہ یہ بھی مومن کے خلاف ہے۔ آج آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ، وہ فوراً ایک قانون کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا جی، آپ کا یہ تو جی بن ہی نہیں سکتا، یہ تو نقشہ ہی نہیں پاس ہو سکتا، یہ تو رجسٹری نہیں ہو سکتی، اور جی اس میں بڑا سکم ہے۔ کوئی بھی کام ہے کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، وہ سب سے پہلے کیا بتائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا جی، اس کا ٹائم گزر گیا، آپ شناختی کارڈ دکھائیں، او ہو یہ شناختی کارڈ تو پنڈی کا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ شناختی کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کا کام ہونا چاہیے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ پاکستان کا شہری ہے۔ وہ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاسپورٹ خوشاب سے جا کر بنوائیں جہاں پاسپورٹ آفس ہی نہیں ہے، میں جس شہر سے مرضی جا کر بنواؤں، جہاں میں کہہ سکتا ہوں جی میں یہاں کام کراچی کا رہا ہوں تو پاسپورٹ بنائیں، یہ میرا پتہ لکھا ہوا ہے۔ شناختی کارڈ کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ مجھے کہیں جی یہ جہاں کا نہیں ہے تو آپ فیصل آباد چلے جائیں، یہ بدماشی ہے اس محکمے کی، وہ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں۔ اور اگر آپ پیسے دے دیں اسے، کہا کہ جی ادھر بھی بن سکتا ہے جناب، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم روزانہ بناتے رہتے ہیں، تو اس صاحب ایمان والے دائرے سے تم خارج ہو گئے نا۔ اب تو آگے نا راشی والمرتشی فی النار کا، اب تو جہنم میں، وہ شاید جہنم میں نہ جائے جو دینے، وہ تو بیچارے نے جانا تھا تو آپ نے جانے نہیں دیا اسے۔ اصل مجرم تو وہ ہے جو رکاوٹ ڈالے بیٹھا ہے، جس سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے نہیں حلف لیا تھا، آپ نے ساری امت سے حلف لیا تھا۔ وہ کوئی تھوڑی تھا کہ اس صحابی صاحب کا ہے جی ہمارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، وہ تو اس زمانے کے لیے تھا۔ بھائی یہ اگر ایسی بات ہے تو قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو اس زمانے میں آیا تھا، ہمارا کیا تک بنتی ہے پڑھیں اسے؟ 1500 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوئی، ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو ادھر نہ، بھائی یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر یہ قیامت تک کے لیے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ نے ایک وعدہ اس صحابی سے ادھر لیا تھا تو وہ پوری امت سے ہے کہ بھائی آپ نے ہر جائز کام میں اس کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بڑا کمزور ہوں نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم کمزور ہو، ہر جگہ نہیں جا سکتے، لیکن کسی کے کام میں جا کر مداخلت بھی نہ کرنا، جائز کام اس کا ہونے والا ہے، آپ بیچ میں درخواست دے کے پہنچ گئے کہ جی یہ تو کر نہیں سکتا جی۔ ایک صاحب مسجد بنانا چاہتے تھے، ان کی کو 8-10 کنال زمین تھی، انہوں نے کہا جی میں 1 کنال وقف کرتا ہوں، اپنے گھر کے گیٹ کے ساتھ ایک مسجد بناؤں گا تاکہ جو راستے میں آنے والے وہ بھی نماز پڑھیں۔ نقشہ وغیرہ منظور کرا لیا، میرے پاس بھی ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک آپ کا نقشہ منظور نہ ہو آپ نے کچھ اینٹیں بھی نہیں رکھوانی۔ کہتے جی کام تو بڑا نیکی، میں کہ یار میں نیکی کے کاموں کو دیکھ رہا ہوں نا ہمارے سامنے، آپ نے کام کچھ نہیں کرنا جب تک نقشہ منظور نہ ہو۔ نقشہ منظور ہونے میں 5-6 مہینے لگ گئے۔ وہ صاحب بڑے اتاولے تھے، فوراً انہیں ابھی نقشہ منظور ہوا نہیں، اینٹیں ڈلوا دی گھر میں۔ جب اینٹیں آئیں تو پڑوسی نے پوچھا کہ یار راجہ صاحب اینٹیں؟ انہوں نے کہا یار میں چاہتا ہوں مسجد، وہ پورا چکر لگا کے جانا پڑتا ہے، یا اپنی مسجد ایک بن جائے گی، لوگ آئیں گے وہاں نماز پڑھیں گے، اتنی بڑی میری کوٹھی ہے، گیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہوگی، ہم بھی پڑھیں گے آپ بھی پڑھنا۔ اس نے آ کے مقصد
مسجد کا نقشہ دیکھا, فوراً نے بتایا کس طرح, انہیں فوراً اگلے دن اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جا کر درخواست دے دی کہ یہ جی مسجد نہیں بننی چاہیے, بڑا فساد پھیلے گا میرے گھر کی. میں بھی اسے ملا کہ جی پرائیویسی لوگ گزریں گے میرے گھر کے آگے سے, تو میں کہ پہلے بھی تو گلی میں تم رہ رہے, لوگ گزر ہی رہے نا. کہتا نہیں وہ پھر رش بڑھ جائے گا نا, ہر بندہ نماز پڑھنے آئے گا تو گیٹ کی پابندی ہو جائے گی نا. آپ اندازہ لگائیں, وہ مسجد پھر آج تک نہیں بن سکی کیونکہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے بن سکتی ہے, بھائی آپ کے محلے والوں کو بھی بڑا اعتراض ہے. وہ صاحب آئے, بنانے والے فوت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے کہا کہ یار آپ کو نہیں نا پتہ, یہاں نیکی بھی آپ کو چھپ چھپا کے کرنی پڑتی ہے. آپ کے محلے والوں نے درخواست دے دی, وہ پھر وہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر والے آئے, انہوں نے کہا جی بتائیں پارکنگ کدھر ہوگی اس مسجد کی آپ کے پاس. اس نے کہا جی میری تو 8 کنال اندر جگہ پڑی ہے. انہوں نے کہا نہیں جگہ تو باہر ہونی چاہیے. حالانکہ کتنی اس مسجد کی کوئی پارکنگ ہے؟ اگر ہم کسی سے اب بنانا چاہیں تو وہ تو پھڈا ڈال دیں گے کہ جی پہلے تو بتائیں پارکنگ کدھر ہے جی. بھائی لوگ گھروں سے آتے ہیں یار, اپنی آ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں آپ نے وعدہ لیا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ آپ نیکی کا کام بھی نہیں کر سکیں گے, لوگ آپ کو کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کرنے دیں گے. لوگ آپ نے وعدہ لیا کہ یار رکاوٹ نہ ڈالنا. اب ہر دفتر میں جو ملازم بیٹھا ہوا ہے, جو تنخواہ لے رہا ہے, جس کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا, اس کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے گورنمنٹ سرونٹ, پبلک سرونٹ, عوام کا خادم, وہ نوکر ہے عوام کا. وہی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ کسی فون کروا دیں فوراً ہو جائے گا. وہ خود بھاگ بھوک کے کرائے گا کہ جی مجھے فون آیا ہوا اوپر سے. کوئی نہیں پوچھے گا شناختی کارڈ کدھر کہے گا نہیں جی بھائی, شناختی کارڈ کا مقصد ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کی کسی بھی شہر میں اپنا کوئی بھی کام سرکاری طور پہ کروا سکتے ہیں, لیکن نہیں کروا سکتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو ماننا ہے, نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے ماننا ہے, کیونکہ ہم نے تو ایمان ہی نہیں ہے. قرآن نے پہلے کہا ہے کہ صاحب آپ کو ایمان ہونا چاہیے, اگر ایمان ہے تو پھر عمل سے نظر آنا چاہیے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کریں گے, جو صاحب ایمان ہوں گے اور وہ ڈٹ جائیں گے, کہیں گے یار ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے کوئی منافع اور فائدہ اس سے نہیں لینا, ہم اللہ کے لیے کام کریں گے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, تو پھر اللہ کی مدد ان کے لیے آ جائے گی. اللہ کہیں گے یہاں اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا پالنے والا رب ہے, میرا کھلانے والا رب ہے, میرا گھر بنا. رب سے مراد صرف روٹی نہیں ہے, پالنے والا, اس کا مطلب ہے تمام میری ضروریات کا پورے کرنے, اس کو رب کہتے ہیں. ربوبیت کا مطلب ہے تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا. اس لیے ہم ہر جگہ کہتے ہیں سبحان رب العالی, سبحان رب العظیم. کیا ہے میرے رب تیری ہی ساری تعریف ہے, تیری ہی ساری حمد ہے کہ تو مجھے پال رہا ہے, گھر مجھے تو نے دیا ہوا ہے, خاندان تو نے مجھے دیا ہوا ہے, بچے تو نے دیے ہوئے ہیں, میری زندگی اچھے طریقے سے چل رہی ہے تیری مہربانی اور کرم نوازی سے. مجھے تو تجھ پہ پورا یقین ہے, میں تیرے حکم کی سرتابی نہیں کروں گا, تیرے علاوہ کسی اور کو رب بھی نہیں مانوں گا کہ وہ مجھے رزق بند کر دے گا, میں اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا. وہ کیا رزق, وہ تو اپنا رزق خود نہیں کھا سکتا, میرا اس نے رزق کیا بند کرنا. جب جی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہے جو ہمیں پال رہا ہے, جس کی حفاظت میں ہم کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پھر فرشتے نازل کروں گا, میں تو تم پر فرشتے, اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے فرشتے نازل کروں گا جو تمہیں کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اور وہ فرشتے آگے سے یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استقامت کرو تو یہ سب کچھ ملے گا. اور آگے کیا کہتے ہیں نزلا من غفور الرحیم, اور تم اس غفور الرحیم کے مہمان ہوگے دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
تم براہ راست اس کی میزبانی میں آ جاؤ گے. کس رب کے جس کی 2 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. رب غفور کہ تم گناہ بھی غلطیاں بھی کرو گے وہ معاف کرے گا اور رحم بھی تم پر کرے گا. یہ نہیں اللہ چاہتے کہ ہم بالکل ہی اتنے متقی ہو جائیں کہ بالکل معصوم عن الخطا ہو جائیں، وہ تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ یہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی آپ توبہ کرو جب غلطی ہو جائے تو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے اگر تم غلطی کر کے توبہ کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کمزوری رکھی ہے. ہاں اکڑ نہ دکھائے کہ میں کہوں میں مانتا ہی نہیں ہوں. باقی کو اللہ پسند نہیں کرتے، وہ تو شیطان کی صفت ہوگی نا، جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا آدم کا سجدہ کرو، کیوں نہیں تم نے سجدہ کیا؟ اللہ کو تو پتہ تھا کیوں نہیں سجدہ کیا، کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ اللہ نے پوچھا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں جی سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. آگ جلائی جائے تو وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی کو پھینکا جائے تو وہ پستی کی طرف جاتی ہے. میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار یہ تو میرا حکم تھا بھائی، میرا حکم تھا، میں نے فیصلہ کرنا ہے بہتر کون ہے. تم کون ہو بہتر کو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے بنایا اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں سجدہ کرو، تم کہتے ہو میں نہیں کرتا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ہماری طرف سے آج سے مردود ہو. رجیم کہتے ہیں رجم کرنا، پتھر مار کے کسی کو بھگا دینا. اللہ نے کہا آج ہم نے تمہیں دفع کر دیا، تم نکل جاؤ، کیونکہ تم نے ہمارا حکم نہیں مانا. اور جب انسان سے غلطی ہوئی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے الہ العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو مجھے معاف کر، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہوں گا. میں کدھر جاؤں گا؟ کون میری خطا معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی خطا معاف کر دی، ہم نے خطا معاف کر دی اس کو اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل رکھا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے. ایک ہمارے علاقے کے حافظ قرآن ہیں، فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ان کے بیٹے کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا پنکھا لگاتے ہوئے. ظاہر اس کرنٹ کی وجہ سے اس کو بڑا صدمہ پہنچا، دل پر بڑا اثر ہوا، اور بچہ جب بھی بچے کے مستقل ہاتھ کامنے لگ گئے. اب وہ بچہ کوئی کام نہ کر سکے. ایک تو وہ بجلی کا خوف، ایک وہ جھٹکا بھی بڑا شدید لگا. اب وہ بچے کو دکان پر بھی اپنے لے جائیں لیکن بچہ وہاں بھی ڈر جائے اور گھر آ جائے اور لیٹا رہے. تو کسی نے انہیں بتایا کہ ایک عیسائی ہے شاہ پور میں، آپ وہاں لے جائیں، وہ دم کرتا ہے. وہ بزرگ اپنے بچے کو اس عیسائی کے پاس دم کرانے لے گئے. مجھے ملے، کہنے لگا عیسائی، میں کہا یار آپ تو اللہ سے آپ کلمہ دوبارہ پڑھیں، کیونکہ آپ تو ایمان اپنا ضائع کر چکے ہیں. آپ چنگے بلے مسلمان تھے یار، آپ حافظ قرآن ہیں. آپ حافظ قرآن نہ بھی ہوتے، صرف عام مسلمان ہوتے جس نے کلمہ پڑھا ہوا، پھر بھی تم اس عیسائی سے تو 1000 کروڑ درجے بہتر تھے. دیکھیں نا، اس عیسائی نے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. وہ تو مشرک ہے جس پر اللہ نے ویسی لعنت کی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتا، اور بھی لعنت ہو گئی اس پر. آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا تھا، آپ اس کے پاس کدھر گئے تھے؟ آپ خود ہی دم کر لیتے. شہر میں مسلمان سارے مر گئے تھے، کسی کلمہ گو سے جا کر دم کرا لیتے. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کا کاروبار نہیں اجازت دی اس کی. سن لیجئے، آپ خود دم کیجئے. آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت کی. جب بھی ایک صحابی کو بھی تکلیف، آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. آپ نے کوئی دکان بنانے کی اجازت نہیں دی کہ وہاں کو 4-5 صحابی تھے ویلے، ان کا کام ہی کوئی نہیں تھا، وہ سارا دن بیٹھ کے دم کرتے تھے. ہوتے نا کوئی. اگر یہ دم والا کاروبار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے صحابہ تھے؟ آپ انہیں بھیج دیتے کہ یار ایک ایک شہر میں چلے جاؤ اور اپنی دکانیں بنا لو اور لوگوں کو دم کرو اور عیش کرو. کسی کو نہیں بھیجا. ایک بھی صحابی آپ کو نہیں ملے گا. وہ تو جہاد کے لیے جاتے تھے، لڑے اور شہید ہو گئے.
اس کاروبار کی تو اجازت ہی نہیں تھی کہ جی حضرت صاحب بیٹھے ہوئے اور دم کرتے پھر رہے ہیں اور جناب لوگوں سے پیسے اینٹ رہے ہیں۔ اگر آپ نے دم کرنا ہی ہے تو فی سبیل اللہ کیجئے، لیکن اس کو کاروبار نہیں، اس کو خود کہیے کہ یار تم خود نیک بنو اور دم کرو اپنے آپ کو، توبہ کرو اور دم کرو۔ تمہارا دم آج بھی اتنا افیکٹو ہے جتنا کسی صحابی کا افیکٹو تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ فلاں کے دم سے ٹھیک ہوں گے؟ میرے والدین زندہ ہے تو مجھے ان سے دم کرانا چاہیے، میری والدہ زندہ ہے تو مجھے ان سے دم کرانا چاہیے، میری مسجد میں کوئی بزرگ نمازی ہیں نیک ہے، میں انہیں کہوں جی آپ مہربانی فرمائیں۔ پہلی بات ہے کہ مجھے خود ہی دم کرنا چاہیے۔ خود کیوں میں دم نہ کروں؟ آپ نے کہا خود دم کرو۔ آپ نے ہر بندے کو اللہ کے ساتھ ملایا، دکانیں کھولنے کی تو اجازت ہی نہیں دی۔ اسی سے خرابی پیدا ہوئی۔ ہمارے ہاں دکانیں کھل گئیں، پھر ہم نے طے کر لیا کہ فلاں بزرگ کے دم سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اور تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی فلاں کے پاس، پھر ہم گئے، ان نے دم کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ربنا ثم استقاموا، تم اس پر ڈٹ جاؤ کہ اللہ ہی ہے ٹھیک کرنے والا۔ تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگے، وہ حافظ صاحب، کہ دیکھیں جی آپ مجھے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں دیکھتا اگر آپ کا بیٹا بیمار ہوتا تو آپ پھر نہ جاتے، جب بچہ بیمار ہو تو پھر جانا پڑتا ہے۔ میں کہا پہلے امتحان میں فیل ہو گئے، بچہ اللہ نہیں دیا ہوا تھا یار، اللہ نے دیا ہوا تھا، اللہ سے دعا مانگتے اللہ سے دے دیتے۔ پہلا امتحان ہے، آپ عیسائی کے پاس چلے گئے، آپ کس خوشی میں گئے؟ یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے پنڈی میں، ڈیری حسن آباد میں۔ ڈیری میں آپ جائیں نا، قبرستان ہے، کیا کہتے ہیں جی اس قبرستان کو؟ الف شاہ کا قبرستان۔ اس الف شاہ کے قبرستان سے تھوڑا اور آگے جائیں تو جنازہ گاہ ہے، جنازہ گاہ کے سامنے عیسائیوں کا محلہ ہے۔ وہاں ہر سال ان کا ایک بشپ آتا ہے، پادری ان کا، وہ باقاعدہ اشتہار لگاتے ہیں کہ جی جس کو فالج ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، وہ رات کو جی دم کریں گے۔ ہمارے کتنے مسلمان ہیں پنڈی کے، وہ وہاں گئے ہوتے ہیں، رات دم کرا رہے ہوتے ہیں اس سے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب آپ کسی غیر مسلم سے دم کرانے چلے گئے تو آپ کا تو ایمان ختم ہو گیا نا، آپ کا یہ ایمان تو رہا ہی نہیں، آپ اللہ کے دشمن کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایک مشرک سے دم کرانے جا رہے ہیں۔ آپ کو کدھر عقل چلی گئی ہے بھائی؟ عقل نہیں ٹھکانے کہ وہ مشرک ہے۔ لیکن لوگ جا رہے ہیں کہ جی بتائے ہوئے۔ اسی طرح لوگ جاتے ہیں، پوچھے جی فلاں حضرت صاحب کو وہ نماز پڑھتا ہے یار، وہ پیر جس کے جی وہ نہیں، نماز تو جی نہیں پڑھتے۔ وہ جی ان کی خفی نمازیں ہوتی۔ خفی نماز کون سی ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جب مکہ میں لوگ نماز پڑھتے تھے تو عرب کے بدو جو تھے وہ پتھر مارتے تھے، اونٹ کی اوجڑی لا کر اوپر رکھ دیتے تھے۔ اس حالت میں بھی خفی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ یا آپ نماز گھر پڑھیں، اگر باہر پڑھنی ہے تو پھر حرم میں ہی آ کر پڑھیں۔ بھائی یہ خفی نماز کدھر سے؟ حضرت صاحب سارا دن بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں جی خفی نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی جب اذان ہو گئی تو پھر خفی نماز کدھر چلی گئی؟ جب اذان ہو گئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی اذان ہی بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے سارے صاحب ایمان ہیں۔ اذان اس کا اعلان ہے، اذان معمولی چیز نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو حکم کیا ہے کہ اذان کو سنا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اذان ہو جائے تو تمام کام روک دیا جائے اور سنا جائے۔ اگر آپ یہ اذان سنیں گے، تمام کام روک دیں گے تو اللہ سے امید کریں گے آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر اذان ہو جائے اور آپ اپنی گپ لگاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، تو شاید خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ آپ نے تو اس کی پرواہ ہی نہیں کی اذان کی، آپ نے تو اذان سنی نہیں۔ اذان کا تو حکم ہے کہ ساتھ ساتھ اذان پڑھی جائے۔ جب اذان پڑھیں گے تو وہ پھر اذان بیٹھنے نہیں دے گی، آپ کو کھڑے ہو جائیں گے کہ یار میں نماز کی تیاری کروں، اذان سن لیا میں نے۔ اور کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو بازاروں میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں، سودا لے رہے ہوتے ہیں اور یا دے رہے ہوتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے اپنا کاروبار روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی باقی کام اذان نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے میرا، کہ انہوں نے صرف اذان کی وجہ سے کاروبار چھوڑ دیا۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو ناجائز منافع بھی نہیں لے گا اور 2 نمبر بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اذان پہ کاروبار ہی چھوڑے بیٹھے۔ وہ کہہ رہا جی اذان جو ہوگی تو بس کام بند کریں، نماز پڑھتے ہیں پھر دیکھی جائے گی، نماز کے بعد آپ آ جائیں۔ یہ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آخری واقعے پہ بات ختم کروں گا۔
خلیفہ ہارون رشید کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا ملکہ زبیدہ، اس کا میاں بھی خلیفہ تھا امیر المومنین ہارون رشید، اس کا والد بھی خلیفہ تھا، اس کے دو بیٹے امین الرشید اور مامو رشید وہ بھی خلیفہ تھے باپ کے مرنے کے بعد۔ اس خاتون نے بڑا کام کیا، وہ حج پہ جب آئی تو مینا اور عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا، کوئی پانی کا انتظام ہی نہیں تھا، 3 دن وہاں رہنا ہوتا تھا، لوگ مشکیزیں بھر کے لاتے اور بڑا مہنگا بیچتے، اور لوگ پھر بڑے مشکل میں رہتے، یار وضو کرنا ہے، پینے کے لیے نہیں تھا۔ تو اس نے کہا جی سروے کرو، میں یہاں نہر، انہوں نے کہا جی نہر یہاں صحرا میں کیسے بن سکتی؟ اس نے کہا فلاں دریا سے ایک نہر لے کر آؤ۔ اس زمانے کے انجینئروں نے اس پر پلان، انہوں نے پہلے کہا بڑا مشکل اور بڑا مہنگا پڑے گا، ان بندوں کو پانی کدھر سے پلائیں گے؟ اس نے کہا اگر ایک بندہ ایک اشرفی بھی روزانہ مانگے نا سونے کی، وہ بھی دو۔ اس کے پاس بڑی دولت تھی، ظاہر باپ بھی خلیفہ تھا، خامن بھی خلیفہ تھا۔ اس نے کہا چاہے ایک سونے کی اشرفی بھی دینی پڑے، دو اور بناؤ۔ وہ نہر بن گئی، وہ آج بھی نہر موجود ہے، اس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ آج بھی وہ ایسے نہر نہیں ہے کہ کھود کے بن گئی، پتھروں سے نہر بنائی گئی، اوپر پتھر کے بڑی بڑی سلیبیں رکھی گئی، اور پتہ نہیں کتنے میل ہے وہ وہاں سے مینا اور عرفات میں آتی، آج بھی موجود ہے۔ لیکن اب کیونکہ پائپ شائپ لگ گئے ہیں، لوگ آج بھی وہ نہر جا کر دیکھتے ہیں، آج بھی پانی اس میں چل رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس سے اربوں کروڑوں نہیں اربوں لوگ مستفیض ہوئے جب وہاں مینا میں جاتے، کھلا پانی ملتا، نہانے کے لیے بھی پانی موجود تھا، نہر زبیدہ چل رہی۔ تو ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے کہا کہ تم تو جنت، اس نے کہا الحمدللہ میری مغفرت ہوگی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو اس سوال کرنے والے نے جس کو خواب میں ملی تھی، اس نے کہا ظاہر ہے آپ نے تو نہر زبیدہ بنائی تھی، اتنی بڑی نہر جو قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے مستفیض ہونے تک، یعنی وہ ابھی ان حکمرانوں کے دور میں جب پائپ لگ گئے نا شاہ فید کے زمانے میں، تو پھر لوگوں نے پائپوں سے پانی پینے شروع کرنا، اس سے پہلے تو اسی سے پیتے تھے، کہ آپ نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ اربہا لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ انہوں نے کہا نہیں میری اس سے مغفرت نہیں ہوئی، میری مغفرت تو اللہ نے اس طرح کر دی کہ میں پیاس مجھے لگی ہوئی تھی، میں نے اپنی خادموں کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، وہ پانی کا برتن لے آئی، مجھے سخت پیاس تھی، اس نے برتن میرے ہاتھ میں پکڑایا، جب میں نے وہ برتن پکڑا اس وقت اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے پانی رکھ دیا، میں نے کہا پہلے اذان کا میں جواب دے لوں، پانی میں بعد میں پی لوں گی۔ میں نے اذان کا جواب دیا، اس کے بعد پانی پیا، میرے رب نے میری مغفرت کر دی، میرے رب نے وہ عمل قبول کیا۔ بھائی دولت تو میرے پاس تھی، میں شاہی خاندان میں پیدا ہوئی، دولت مل گئی، میں نے خرچ کر دی، اللہ نے توفیق دی، لیکن اگر اللہ اس پر مغفرت کرتا نہر زبیدہ بنانے پہ، تو شاید ہم میں سے کسی کی نوتی، ہم تو کوئی نہر نالی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عمل قبول کر کے اپنے بندوں کے ذریعے بتایا کہ بھائی میں تو تمہارا اخلاص دیکھتا ہوں، تمہاری کمٹمنٹ دیکھتا ہوں، میں اس پر ویلیو کرتا ہوں کہ تم کیا کرتے، یہ تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب اذان سنیں گے تو پھر نماز کے لیے بھی آئیں گے، جب نماز کے لیے آئیں گے تو نماز کیا کرے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور گناہ سے روک دے گی۔ اگر آپ باقاعدگی سے نمازی ہو جائیں گے اور اپنے فہم اور شعور کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو نماز ہمیں بے شمار گناہوں سے روک دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔